نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد 20 پارے کا خلاصہ۔ اللہ تعالیٰ اس پارے کے شروع آیتوں میں قدرت باری تعالیٰ کے دلائل اور دلائل کے ذریعے سے مشرکین کے خلاف تردید کر رہے ہیں۔ مشرکین یہ کہتے تھے کہ پوری کائنات کو تو اللہ نے پیدا کیا، لیکن اللہ تعالیٰ پوری کاموں نہیں کرتا، ذرے کاموں کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ بتوں کو دے دیا ہے، یہ سنبھالتے رہتے ہیں بول کر ان کا عقیدہ تھا، تو اللہ تعالیٰ ان کا رد کر رہا ہے۔ مشرکین کہتے اور مانتے تھے کہ اس کائنات کو اللہ نے پیدا کیا، مگر انتظام کا کام اللہ تعالیٰ نے اپنے علاوہ دوسرے معبودوں کو سونپا ہوا ہے، لہٰذا ان معبودوں کی بھی عبادت کرنی چاہیے، یہ بولتے تھے مشرک لوگ۔ آسمان اور زمین کو اللہ تعالیٰ نے بنایا، کائنات میں یہ سب مانتے تھے لوگ، لیکن پھر بھی لوگ کیا بولتے تھے، وہی بولتے تھے سب پناس اللہ ہوئی، لیکن پھر بھی بتوں کی پوجا کرنا ہے تو کیسا ایسا مطلب بولتے تھے۔ تو یہاں سے سمجھنے والی بات ہمارے لیے پیغام، ہمیں مسلمان بھی اللہ کو مانتے، لیکن مسلمانوں میں سے بعض وہ ہے جو اللہ کو بھی مانتے اور اللہ کے علاوہ دوسرے خبروں کے پاس بھی مردوں کو مانتے۔ نہیں کرنا چاہیے، شرک بہت بڑا گناہ ہے، نہیں کرنا چاہیے۔ کفر سے بڑا گناہ شرک ہے، سمجھو اسے۔ بہت اندر کی پوائنٹ کی بات بول رہا ہوں، یہ جملے کو سمجھنے کے لیے تمہیں لوگ ایک آدھا گھنٹہ لگانا پڑے گا، کئی کی بات بولے نہ بول کر، پھر بول رہا ہوں توجہ کرو اس جملے پر۔ شرک ہے نا، شرک یہ کفر سے بڑا گناہ ہے، کافر سے بھی بڑی سزا مشرک کو ہوگی، کفر سے بڑی سخت سزا اور بڑا سخت گناہ ہے شرک۔ کبھی پوچھو مطلب کیا، مانا کیا، بتاؤں گا، ختم کے بعد پوچھو بولتا ہوں مطلب کیا ہے سو۔ آگے چلے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ تسلی دینا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کفار کو سمجھاتے تھے، اللہ کی طرف بلاتے تھے، تو وہ لوگ مانتے نہیں تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوتے تھے، غمزدہ ہو جاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو تسلی دی ہے کہ تمہارا کام بس ان کو سنانا ہے، وہ سنتے نہیں سنتے، مانتے نہیں تھے، تمہاری ذمہ داری نہیں ہے، وہ تمہارا کام سنانا ہے، تمہارا کام سنانا ہے، منوانا نہیں ہے۔ میرا کام ہی بولنا ہے، سب جنے بیٹھ بول کر آنا کر تلوار رکھ کر یا کسی سیکورٹی گارڈ کو کھڑا کر کے سب جنے بیٹھ بول کر بولنا نہیں ہے، ہمارا کام ہی چلتے رہنا ہے گاڑی، بس بیٹھنے والے بیٹھتے رہتے، سننے والے سنتے رہتے، پیدا ہونے والوں کو ہوتا رہتا ہے۔ تو پیغمبر کا کام وہی تھا کہ لوگوں کو بس بولنا چاہیے، سننا، منانا، منوانا یہ سب ہمارے اختیار میں نہیں ہے، آپ کے اختیار میں ہے، کون سا حلال ہے، کون سا جائز نہ جائز ہے، حرام ہو، آپ کے اختیار، اللہ عقل دیا ہے، آپ سمجھ سے کام لے سکتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہ ماننے پر آپ پنجیدہ نہ ہو، آپ کے دل کو چھوٹا نہ کریں، جس طرح خبر پر، دیکھو بات آگے، دیکھو عقیدے کی بات آگی، توحید کی بات آگی، جس طرح خبر پر آپ کسی مردے کو سنا دیں تو وہ بات قبول نہ کرے، اسی طرح اگر یہ بات سنیں اور قبول نہ کریں تو یہ مردوں کی طرح ہے۔ تو جیسا مردوں کی خبروں کے پاس آ کر کیا تو ہوئے تو سنتے کیا ہو، اچھا سنے تو بھی کیا تو جواب دیتے کیا نہیں دیتے جواب۔ تو وہی مثال ہے مشرکوں کی کہ یہ لوگ بھی سنتے لیکن مانتے نہیں لوگ، تو انہوں بھی مردوں نے سرکت ویسا فرماتی۔ اس لیے ہمیں قرآن سے سن رہی، سمجھ رہی، شرک نہیں کرنا بول کر پھر بھی کرتے ہوئے تو سمجھو کہ ہم بھی مردے فرق نہیں بات، تم جہاں کو وہاں کیا تو بولے قبرستان میں کو تو جواب دیتے کیا نہیں دیتے، پھر ہمیں سن کر بھی پھر بھی وہی ہماری پرانی رفتار اس پہ لگا رہتی ہے، تو پھر ہمارا حال بھی یہی ہوگا۔ کفار کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ مردوں کی طرح ہے، تو پھر ہمیں سن کر بھی پھر وہی کرتے رہتے ہیں، تو پھر ہمیں بھی مردوں کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے۔ بدلتے نا زندگی کو، کب تک وہ بیٹھے کی زندگی، معلوم نہیں تھا، جہالت تھی، بولنے والے نہیں تھے، سمجھانے والے نہیں تھے، اب ہے، قدر کر کے سنو، پڑھو، سمجھو، صحیح عقیدوں، اپنے عقیدوں کی درستگی کرو، عقیدوں کے اندر بگاڑ ہے تو سمجھو، سمجھا لو، پوچھ لو آ کر ہمارا عقیدہ ایسا ہے، ہمارے گھر کا نظام سسٹم ایسا ہے، ایسا کر سکتے کیا، نہیں کرنا ہے، اچھا ٹھیک ہے، اسے چھوڑ دینا چاہیے۔ اسے بولتے ہیں مسلمان۔ مسلمان کا معنی کیا، ماننے والا، مسلمان کس کی ماننے والا، کس کے نہیں ماننے والا، آج کے حساب سے دیکھیں تو مانا تو ہے ماننے والا، اطاعت، فرمانبرداری کرنے والا، اللہ رسول کی اطاعت کرنے والا، لیکن آج کے مسلمانوں پر یہ مانا فٹ نہیں ہو رہا، کسی کی نہیں ماننے والے کا نام مسلمان، یہ ہے آج کا حال، نہیں ہونا چاہیے ایسا۔ آگے بڑھے تو ان کی مثال اللہ تعالیٰ، یہ لوگ مردے ہیں اور بہروں کے ساتھ، اب ایسا بوڑھے لوگوں کو کیا تو بولے تو ان کو سمجھ میں آتا، سننے آتا کیا، تو یہی مثال ہے ان کی۔
آگے چلیں. آگے قیامت کے قریب میں جب قیامت کی ایک علامت ہے، بڑی علامتوں میں سے ایک علامت. ایک علامت کیا ہے؟ زمین سے، معاف کرنا، زمین سے نہیں. وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ. زمین سے جانور نکلے گا. پڑھے سنے سمجھے نہیں، پھر آنکھ نکل جاتا. تو زمین سے نکلے گا، زمین سے جانور نکلے گا، وہ لوگوں سے بات کرے گا اور عجیب اس کی پیدائش ہوگی، اس کی عجیب خلقت ہوگی، وہ لوگوں سے بات کرے گا. وہ کیسا ہوگا؟ وہ قیامت کے وقت تو دیکھ لینا، زندہ تو دیکھ سکتے اسے. تو وہ قیامت کے قریب میں جانور نکلے گا زمین سے، عجیب وہ بناوٹ ہوگی اس کی، وہ لوگوں سے بات کرے گا. قیامت کی علامت ہے. سورہ قصص، سورہ کا نام قصص کیوں پڑھا؟ اس لیے کہ اس سورہ کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بچپن کا واقعہ بیان کیا. اسٹارٹنگ کی زندگی ان کی کیا تھی، کیسا پیدا ہوئے انہوں، فرعون کا کیا ماجرا تھا، اس کا حال کیا تھا، وہ سب قصہ یہاں بیان کیا گیا. تو سنو توجہ سے آج کا قصہ، بڑا مزیدار قصہ. تو اس سورہ کے اندر بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ نے رسالت کو بیان کیا اور مشرکوں کی طرف سے ہونے والے اعتراضات کا اللہ جواب دیے. تو اس سورہ میں چلو سنا قصہ سنو. تو یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بالکل ابتدائی حالات، ان کے ابتدائی واقعات اللہ بیان کر رہا. فرعون ایک خواب دیکھ رہا تھا. دیکھنے کے بعد اس وقت کے نجومی آدمیوں سے پوچھا، خواب کی تعبیر بولنے والے، سورج کی چاند کی وہ دیکھ کر ستاروں کے ذریعے سے خواب کی تعبیر بولتے تھے وہ لوگ. تو نجومی سے ان پوچھتا یہ خواب کی تعبیر کیا ہے بول کر. تو بنی اسرائیل ان خواب کی تعبیر بولتا، دیکھ بات تیری حکومت میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے، وہ بچہ تیرے لیے خطرے کا ذریعہ ہوگا، تیری حکومت سلطنت کو خاک میں ملا دے گا. اب ان کیا کیا فرعون بھی، اچھا وہ بچہ پیدا ہوتا کیا میری حکومت میں، ان قانون جاری کر دیتا. کیا جاری کر دیتا؟ قانون جاری کر دیتا. کیا قانون؟ مرد بچے پیدا ہو گئے تو ان کو قتل کر دینا، بھائی ایک بچہ پیدا ہو گئے تو زندہ چھوڑ دینا. کیا بولتے ہیں نذبح ابناءهم ويستحيي نساءهم، بچے پیدا ہو جائیں مرد بچے تو ان کو ذبح کر دو. نذبح ابناءهم، بچوں کو زندہ ذبح کر دو. ويستحيي نساءهم، عورتوں کو چھوڑ دو. ایسا تھا اس کا حال. ان پیدائش نہیں ہونا مطلب ٹھان لیا آپ، لیکن انسان کی تدبیر ہے، اللہ کی تدبیر ہے. انسان کی تدبیر پر اللہ کی تدبیر غالب آتی ہے. ارے انسان تدبیر کرتا ہے، پلان آئیڈیا کرتا ہے، سازش کرتا ہے، تو اسے پلان عقل دیا تھا کون؟ عقل کو بنانے والا. اب انہیں جب پلان نہیں کرے گا. اب ان پلان بنایا میری اتھارٹی میں، میری حکومت میں کوئی مرد بچہ پیدا ہو جائے اسے یذبح ابناءهم ذبح کر دینا چاہیے. بھائی ایک بچی پیدا ادھر چھوڑ دینا اسے. تب جہاں بچہ پیدا ہو گیا تھا اسے قتل کر دیتے تھے. ایک ہاں بڑا مزیدار نکتہ سمجھو، بڑی مزے کی پوائنٹ. یہ نکتہ بولتے ہو بڑا مزہ آتا مجھے، تو آپ بھی توجہ سے سنو، آپ کو مزہ آ جائے گا. اللہ کی قدرت پر اور آپ کے ایمان میں، میرے ایمان میں بڑھوتری ہو جائے گی، مزہ آ جائے گا. ایک نکتہ بولو سنو. اللہ تعالیٰ نے دیکھو کیسے عجیب قدرت والی اللہ بھی خالق مالک. جب تک ان یہ قانون نافذ نہیں کرا نہیں، بچہ پیدا ہو جائے تو قتل کرو، بچی پتہ چھوڑ دو، یہ قانون نافذ کرا نہیں. جب تک ان یہ قانون نافذ نہیں کرا تھا تب تک پیدا نہیں ہو سکتا. جس سال یہ قانون نافذ کرانی، بچہ پیدا، ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے، اس کی خواب کی تعبیر، خواب دیکھا، خواب کی تعبیر پوچھا، بچہ پیدا ہوگا تو اس کے سلطنت کے لیے خطرہ ہوگا. جس سال ان وہ بچوں کو، مرد بچوں کو ذبح کرنے کا قانون نافذ کیا نہیں، اس سال موسیٰ پیدا ہوئے. اللہ کی بڑی عجیب قدرت ہے. اگر اللہ چاہتے تو پہلے پیدا کر سکتے تھے موسیٰ کو، لیکن دکھانا نہیں طاقت اللہ کی بھی دکھانا تھا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے جس سال ان نافذ کر دیا قانون مرد بچوں کو ذبح کرنے کا، اللہ بھی اسی سال موسیٰ کو پیدا کرے. کتنی بڑی اللہ کی قدرت ہے، اسی سال پیدا کر اللہ. لیکن کیا ہوا؟ پیدا کرے، عجیب بات یہ. اور ایک عجیب بات سمجھو، پیدا کرے تو اللہ تعالیٰ کیا کرے معلوم؟ پھر موسیٰ کو اس کے گھر تک پہنچائے. کہاں کی چھپ کو چھپا کو نہیں، اس کے گھر تک اللہ پہنچایا. دیکھو اللہ کا نظام کیسا ہے، دیکھو سسٹم. جو جتنا کیا بولتے ہیں ہمارے باتوں میں کٹر متانی دین کا یا کسی بھی چیز کا، علماء کا یا دین کا، اللہ تعالیٰ دو باتیں، یا تو اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے دیتے، یا پھر اسے جڑ سے ختم کر دیتے، یا پھر اللہ اس کی نسل میں نیک لوگوں کو پیدا کر دیتے. تین چیزیں،
کوئی بھی بندہ دین سے یا علماء سے مسجدوں سے نفرت کرتا ہے تو سمجھ جاؤ کہ یہ تین چیزوں میں سے کوئی نہ کوئی ہونے والا، یا تو اسے ہدایت ملنے والی ہے، یا یہ برباد ہونے والا ہے، یا پھر آئندہ کی اس کی نسل میں اولیاء پیدا ہونے والی ہیں۔ اولیاء مثالیں ثابت ہے، تاریخ گواہ ہے۔ حضرت عمر کیسے تھے؟ حضرت عمر مثال سمجھانے کے لیے کتنے کٹر تھے دین کے بارے میں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کی پلان مشورہ ہوا تو کوئی مارنے تیار نہیں ہوا، انہوں مارنے تیار ہوئے۔ تو ایسا کٹر بندہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کیسا عاشق بنا، جان فدا کرنے تیار تھا، تو کتنے کٹر تھے، اللہ ان سے کام کیسا لیا؟ سمجھ پیاری بات۔ پھر یہ ہے حکومت، یہ ہے اللہ کی قدرت۔ سمجھو ان باتوں کو، بڑی مزے کی باتیں ہیں، بڑی مزہ آتا ہے اللہ کے کلام کو سمجھتے ہوئے۔ کھانا پینے سے جو ہم کو مزہ آتا نہیں، وڑے بھونڈے، یہاں کی چائے حلیم کہتے ہو، ہمارے کو قرآن کے ایسے آیتیں اور ایسے نکتے بولتے ہو کو مزہ آتا، اس لیے کہ ہمارا فیلڈ یہی ہے۔ تو آپ بھی اگر مزہ کان توجہ سے سنیں گے تو آپ کی مزہ آ جائے گا۔ تو یہ تو عجیب بات اللہ کی کیا ہے قدرت کی، بولو۔ جس سال یہ نافذ گیا قانون مرد بچوں کو قتل کرنے کا، اللہ اس سال حضرت موسیٰ کو پیدا کیا۔ یہ تعجب، نوٹ کرو تعجب کی باتوں کو، یہ تعجب کی بات تو یہ۔ دوسری تعجب کی بات، موسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے، پیدا ہونے کے بعد کیا ہوا؟ ان کی امی ڈرتی تھی ذرا، کیا کریں گے بھائی، قانون اگر ہمارے تک آ گیا حکومتی کاری دے تو پھر کیا ہو جائے گا، ایسا بول کر انہوں ڈرتے تھے۔ بعد میں اللہ ان کو دل میں الہام کیا بات۔ دیکھو یہاں بھی سمجھنے کی بات، یہاں اللہ تعالیٰ جو لفظ نازل کیا وہ اوحینا الی ام موسیٰ، تو یہاں اوحینا کا مطلب موسیٰ کی ماں کی طرف اللہ تعالیٰ وہی نازل کیا، یہ نہیں بولیں گے۔ مانا کیا کریں گے اس کا؟ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کی ماں کے دل میں الہام کیا، بات ڈالا۔ تو یہاں ایک نقطہ اور سمجھ سکتے ہیں، نبی کی امی کیوں نہ ہو یا نبی کی بیوی کیوں نہ ہو، وہ نبی کی ماں اور بیوی ہو سکتی ہے لیکن وہ نبی نہیں ہو سکتی۔ یہاں جو معنی ہے اوحینا کا، یہ وحی نازل ہوئی نہیں، اللہ نے موسیٰ کی اماں کے دل میں ایک بات ڈالا۔ کیا بات ڈالا ہے؟ اب ان کو تمہارے کو ڈر ہو رہا نہیں، کیا کرے گا حکومت والے آئیں گے تو کریں گے، کیا کریں گے؟ تمہارا خوف ہو تو کیا کرتا ہے، اسے ایک پھیٹی بنا کر، صندوق بنا کر اسے بچے کو اس کے اندر رکھ کر تالاب کے اندر چھوڑ دو۔ اب یہ دوسری اچھی بات آپ دیکھو، یہ تالاب بھی کہاں چلتا تھا اس وقت کے تالاب اور نہراں بڑے بڑے تھے، دریائے نیل تھا جہاں فرعون ڈوب گیا نہیں، وہاں چھوڑا وہ اللہ نہیں بولا، اور انہوں موسیٰ کے مجا کر وہاں بھی نہیں چھوڑے ہو۔ کہاں چھوڑے انہوں؟ جو دریا فرعون کے دربار میں پہنچتا تھا، اس کے گھر سے پہنچتا تھا، ہو کر جاتا تھا، اس دربار وہ دریا میں تالاب میں ڈالنے کے لیے اللہ نے ان کو دل میں بات ڈالا۔ انہوں کیا کروا لے؟ اب وہ پھیٹی بنا کر، اب پھیٹی بھی اچھی بات ہے، انہوں بالکل سوراخ ڈال دیے تو اس اچھی بات ہے۔ اگر پھیٹی کو سوراخ نہیں ڈالیں گے تو بچے سانس نہیں کھلے گی، بچہ مر جائے گا، اگر ڈالیں گے تو پھر پانی گھل جائے گا، کیا کریں گے؟ اللہ جیسا کرنا تھا وہ کر کے کو بول دیا، ویسا کر ڈالے، ہو گیا، اللہ بچا لیا آپ کو، چلے گئی۔ تیسری بات یہ، دوسری تعجب کی بات معلوم، دریائے نیل میں نہیں ڈالے ان کو، فرعون کے تالاب میں ڈالے، جو تالاب فرعون کے گھر سے ہو کر جاتا ہے اس تالاب میں ڈالے۔ تیسری تعجب کی بات، پھیٹی کے اندر سوراخ ڈالیں گے تو پانی آئے گا، نہیں ڈالیں گے تو پھر بچہ مر جائے گا، پھر کیا اللہ نظام کیسا کر دیا، اللہ بہتر جانتا ہے۔ آگے بڑھے تو پھر اب وہ پھیٹی گزرتی ہوئی فرعون کے دربار سے گئی، تو فرعون کے خادمین نوکر دیکھ لیے، اسے پکڑ لیے، اسے پکڑ کر لا کر دے کہ تو خوبصورت بچہ ہے۔ اب فرعون کی بیوی بولنے لگی کہ دیکھو جی بچہ بڑا اچھا ہے، اسے ہمیں اپنا بیٹا بنا لیں گے، ایسا بول کر فرعون کی بیوی آسیہ بولتے۔ اس کے بعد فرعون بیوی بول رہی نہیں، اب بیوی کے پاس کس کی دال کر سکتی ہے؟ یہاں پل کے دانا گلانے کا بڑے بڑے بیان ہم یہاں کرتے، گھروں میں کس کی دال نہیں کرتی، دال گلنا تو پھر دین ذہن تربیت ہو کرنا۔ پھر تو اس کے بعد وہی ہوا، بیوی بولنا تھا، فرعون مان لیا اچھا بول کر۔ اب اس کے بعد کیا ہوا دیکھو، چوتھی تعجب کی بات کیا ہے؟ چوتھی تعجب کی بات، ان جسے مارنے کا پلان بنا کے قانون پاس کیا تھا نہیں، بل پاس کیا نہیں، وہ بچہ اس کے گھر کے اندر پڑ رہا، اس کے گھر کے اندر کے گود کے اندر آ گیا اور اسے پسند کر لیا اس کی بیوی کی بات سن کر۔ پانچویں تعجب کی بات، اب بچے کو دودھ پلانے کی باری آئی، بچے کو دودھ پلانا ہے۔ دیکھو پانچویں تعجب کی بات، جب دودھ پلانے کے لیے عورتیں آتی، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے منع کیا گیا تھا کسی کا دودھ نہیں پینا تمہیں، تو کسی کا دودھ نہیں پیتے تھے، منہ میں لیتے نہیں تھے۔
اب آخر کار فرعون کی ایک بھان تھی، بھان مطلب ان سے بڑے تھے وہ آپا، انہوں بولے دربار سب دربار میں آتے جاتے تھے، کام بھی کرتے تھے بادشاہ کے دربار میں، انہوں آ کر بولتے بادشاہ آپ ہمارے بادشاہ ہی آقا ہی، ہمیں آپ کے بارے میں اچھا سوچنے والے، آپ اتنے عورتوں کو دودھ پلانے کے لیے بلائی، وہ دیکھے تو کسی کا دودھ نہیں پی رہی، ایک عورت ہے میں ان کو بلا کر لاؤں گی، ہو سکتا ہے کہ وہ بچہ ان کا دودھ پی لے گا. تو انہوں ایسا بولے نہیں ہمیں تمہارے بارے میں اچھا چاہتی ہے، ایسا بول کر ٹھیک ہے بلا لے گا، وہ بول کر بولتے ہیں اب جا کر بلانے کو آتے، موسیٰ علیہ السلام کی اماں کو بلا لے کر آتے، انہوں دودھ پلانا تھا لیے چھاتی سے لگائے تو دودھ پلانا شروع کر دیا. اب پھر انہوں خوش ہو گئے، ہمارے نے بول دیا، پھر دودھ پلا کو جانے لگے انہوں چھوڑ کر. تو دیکھو بلا کر بولتا ان کو کہاں گھر تمہارا، ایڈریس کہاں ہے تمہارا، اچھا تمہیں کل سے بچے کو روز دودھ پلاتے رہنا، اچھا دودھ پلاتے رہے تو مشکل ہوتا، تمہیں آپ کو دودھ پلانا مشکل ہوتا، ایک کام کرو بچے کے لیے چلے جاؤ، بچے کے لیے چلے جاؤ اور تم کو ہمارے سلطنت سے حکومت سے تم کو وظیفہ ملتا رہے گا. 5ویں تہجد کی بات آپ نوٹ کرو، 5ویں تہجد کی بات، جس بچے کو مارنے کے لیے پلان بنایا تھا وہ بچہ اس کے گھر میں آیا نہیں، اب اسے اس کی ماں کے پاس پہنچایا اور اس کی ماں دودھ پلا رہی ہے اور ایک بل بن رہا. دیکھو اللہ کی بڑی قدرت ہے، سمجھو اللہ کی قدرت کو، اللہ کے کلام کو سمجھو. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ پھر ان کی ماں سے وعدہ کیا تھا تمہارے بچے کو تمہارے پاس پہنچاؤں گا، وعدہ کیا تھا تمہاری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی، اللہ ان کو بچے کو ماں کے پاس پہنچا دیا. یہ ان کے ابتدائی زمانے کی قصے اور بتاتا ہے. سوال میں آ گیا تو کتنا مزیدار ہے قصہ، ایمان تازہ ہو گیا. تو چلیں اب ہمارے لیے بھی اگر اس واقعے کو رکھ کر ہمیں اگر ہمارے ملک کے ہاتھ اگر سمجھنا چاہیں تو سمجھ سکتے، لیکن گھنٹہ پکڑتا اس لیے میں آگے بڑھتا ہوں. ہماری NRC وغیرہ حالات ہمارے قانون بل پاس ہو رہی نہیں، یہ واقعے کو فٹ کر کے 2 جملے بیان کر سکتے، لیکن ضرورت نہیں ہے، آگے بڑھے گی، ضرورت پڑی گی تو بولوں گا. آگے بڑھے. دوسرا قصہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، ایک کل بھی آیا تھا قصہ. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک قبطی اور اسرائیلی یہ دونوں آدمیوں کے درمیان جھگڑا ہو گیا، کل بتایا تو قصہ میں یاد ہے. تو یہ قبطی اور حضرت ایک قبطی اور اسرائیلی دونوں کے بیچ میں جھگڑا ہو گیا. تو جھگڑا ہونے کے بعد اب حضرت موسیٰ علیہ السلام چھڑانے کے لیے گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے اسرائیلی کو قبطی کے ظلم سے بچانے کے لیے قبطی کو ایک مکھا مارا. اسرائیلی آدمی ان کا آدمی ہے تو قبطی آدمی دشمنوں کا آدمی ہے، تو اس سے بچانے کے لیے ہٹانے کے لیے اسے قبطی کو ایک مکھا مارے. ہٹو ہٹو بول کر ایسا بولنے میں ایک مار مارے تو مکھا سو گیا، ہمیشہ کے لیے سو گیا، ہمیشہ کے دن سو گیا. بعد میں دوسرے دن وہ کسی اور سے لڑ رہا تھا، ان کا بندہ اسرائیلی بندہ ہے نہیں، دوسرے دن پھر دوسرے سے لڑ رہا. کل ایک جنے لڑتا تھا، چھڑانے چل گئے تو کیا ہوا، اب چھڑانے میں جا کو قبطی کو ہٹو ہٹو بولنے میں ایک مار مار دیے تو وہ مر گیا. اب دوسرے دن ان کا سب کیا کر رہا، پھر اب یہاں سے تالا لڑی، انہوں کیا بول رہے وہ اسے بول رہے. دیکھو دوسرے دن وہ کسی اور سے لڑ رہا تھا، اس نے پھر موسیٰ علیہ السلام کو بلایا، کل بلایا موسیٰ علیہ السلام مدد کے لیے، آؤ بچاؤ بول کر، اب بھی لڑ رہا بلا رہا، روز شرابیں کر رہا. اب موسیٰ علیہ السلام گئے، جا کو جانے کے بعد کیا ہوا، کہا کہ تم ہی، اچھا موسیٰ علیہ السلام مدد کے لیے بلایا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم ہی شریر لیتے ہو، تو شریر ہے سکا ہے، تو گاڑی کو ہے سکا ہے، کل بھی لڑتا تھا ابھی لڑ رہا تو بول کر اسے اللہ آتے اسے. پھر جب موسیٰ علیہ السلام نے ان کی مدد کے لیے انہیں پکڑنا چاہا تو الٹا اس نے کہا، جب اس کی مدد کرنا چاہا تو اس نے کہا اسے ذرا ڈانٹے نہیں، اب اسے ذرا دماغ خراب ہو گیا، میرے ڈانٹے کرے بول کر. اب اس کے بعد کیا ہو گیا، ان بولنے لگا کہ اے موسیٰ کیا جی تمہیں دیکھے تو کل ایک آدمی مارے تو اے موسیٰ کیا تمہیں آج مجھے ہی مار دی کیا جی، کل دیکھا تو اسے مارتا نہیں قبطی کو، آج مجھے مار دی کیا، تمہیں کیا تمہیں کئی ڈانٹ دی تمہیں مارتی اللہ تھی مجھے بول کر ان کچھ بولنے لگا. گھٹو بولتا ہوں وہ کیا بول کر بولتا، کل دیکھا تو اسے مار دیا قبطی کو، آج دیکھو تو مجھے قتل کرنے چلے ہو تم، جیسا کہ کل تمہیں اسے مار دیا بول کر ایسا بول ڈالتا. اب یہ بولنا تھا بات پھیل جاتی، بات پھیلنا تھا حکومت تک بات چلے جاتی، حکومت کے قائدین کو مارنے کے لیے آ جاتی. تو پھر ایک آدمی بھاگتا ہوا آتا ان کے بارے میں اچھا گمان رکھنے والا نہ آ کر بولتا. ایک شخص شہر کے دور دراز علاقے سے دوڑتا ہوا آیا، موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا اے موسیٰ سردار کے لوگ فرعون کے لوگ تمہارے کو تلاش کر رہے، تمہیں کسی کو کل ماری کرتے تو تمہارے کو مارنے واسطے آ رہی ہے نہ پکڑنے کے لیے، گورنمنٹ آ رہی ہے، پھر بھاگ کو چلے جاؤ. انہیں چلے جاتے نکل کے، تو کہیں وہ آپ کو قتل نہ کر دیں، میں آپ کا خیرخواہ ہوں، میری بات مان لو، سچ بول رہا بول کر وہ آ کر بولتا. لہٰذا موسیٰ علیہ السلام اس کی بات مان کر وہاں سے چلے جاتے. کہاں جاتے انہوں، مدین جاتے. مدین میں جانے کے بعد سفر میں تھے، سفر میں اور ایک قصہ ہے یہاں. سفر میں تو قافلے والے لوگ بکریاں چلاتے رہتے، تو قافلے والے لوگ بوڑی کے پاس آ کر ایک بنڈا لگا، بڑا چٹان رہتی ہے بڑی چٹان، تو ہر ایک آدمی اپنے اپنے بکرے کو پانی پلا کر چلے جاتا اور وہ بوڑی کا بنڈا مجھ کر چلے جاتے. اب وہ گاؤں میں جس گاؤں میں جاتے تھے اس گاؤں میں مدین، تو مدین میں ایک نبی رہتے شعیب علیہ السلام.
تو ان کی بیٹیاں بکریاں چرانے آ جاتی، تو ان کی بیٹیوں کو پانی پلانا تھا، اب بھائی کو بچہ نہیں، ورتا بڑا موٹا چٹان پڑنا کہاں اٹھائیں گے ہم، تو انہوں دیکھتے رہتی ہمارے پاس طاقت نہیں ہے چٹان اٹھانے کے، کیا کریں گے، کون تو ہے کیا دیکھیے، موسیٰ علیہ السلام دیکھتے سب جنے بکریوں کو پانی پلا کر چلے گئے، دو بچے ہاتھ پھیل گئے تو شاید ان کو ضرورت ہے پانی کی بکریوں کو پلانے کی، انہوں آگے موسیٰ علیہ السلام چٹان اٹھاتے ان کے بکریاں پانی پی لیتے، اس کے بعد وہ بچیاں گھر کو چلے جاتے باپ کے پاس، مدین جا کر باپ کو سارا قصہ سناتے، وہ بندہ ایسا تھا، طاقتور بندہ ہے، امین بھی ہے، امانت دار بھی ہے، ایسا ایسا سب سناتے۔ بعد کے اندر شعیب علیہ السلام کیا بولتے، انہوں نے بھی رہتے، انہوں کیا بولتے، جا کر اسے بلانے کا راوڑ کر بولتے موسیٰ علیہ السلام کو، جب موسیٰ علیہ السلام بلا لے جانے آئی تو بچی موسیٰ علیہ السلام کہیں شعیب علیہ السلام کی بچی، تو موسیٰ علیہ السلام بول دیتے دیکھو آگے آگے چلتے رہیے، پردے کے ساتھ جانے کا انتظام کرتے، تو موسیٰ علیہ السلام حیاداری کے ساتھ پردے کے ساتھ جاتے، اس کے بعد جانے کے بعد وہاں معاہدہ ہوتا، انہوں بولتے حضرت شعیب علیہ السلام پہچان لیتے، دیکھو تمہیں ظالم قوم سے بچ کر آئی ہو، ہمیں تمہارے بارے میں جانتے ہیں، اچھی بات ہے بول کر بولتے، کیا بولتے، دو باتیں بولتے حضرت شعیب علیہ السلام، دو باتیں کیا بولتے، ایک درخواست، ایک بات، ہمیں میری دو بیٹیاں ہیں، دو بیٹیاں میں سے میں میری ایک بیٹی تم کو دینے کا ارادہ کرتا ہوں، دینے والا ہوں، دوسرا کیا، تمہیں ہمارے پاس یہ دینے کی بات ہے نہیں، یہ کبا کی بولو، ان کی بیٹے جا کر حضرت شعیب علیہ السلام کو بولتی، وہ بندہ طاقتور ہے، امانت دار ہے، بولنے کے بعد لوگ ارادہ کرتے، تو حضرت شعیب علیہ السلام کیا بولتے، شعیب علیہ السلام بولتے ایک تو نکاح دو لڑکی میں سے ایک سے نکاح کر دوں گا یہ بولتے، اور ایک بات اور ایک ذمہ داری اور درخواست کرتے کہ تمہیں ہمارے پاس ڈیوٹی کرنا 8 سال تک، تو 8 سال ہو سکے تو 8 سال کرو، 10 سال ہو سکے تو 10 سال پورے کرو بول کر بولتے، موسیٰ علیہ السلام کیا بولتے، میری مرضی ہے میں ہو سکے تو 8 سال کر دوں یا 10 سال بھی کر دوں کر بول دیتے، بعد میں وہ مدت پوری ہو جاتی، اس کے بعد پھر ان کو ایک بچی سے شادی کر دیتے، شادی کر کے پھر واپس آتے رہتے مدین سے، آتے وقت میں ایک جگہ آگ سلک کو رہتی ہے، آگ سلک ان کی بیٹی ہمارے سے، ان کی بیوی ہمارے سے رہتی ہے موسیٰ علیہ السلام کی بیوی، تو انہوں آگ جلتی ہے بول کر آگ ضرورت ہوتی ہے اس وقت میں، تو ان کے پاس ایک چیز ہوتی، کیا ہوتی وہ، موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک یہ رہتا، جیسے ہمارے بشا میں ہوتا تھا، دو پتھر لے پائے تو آنچ اڑتی تھی، ویسا ان کے پاس بھی ہوتا تھا، دو پتھر لے ویسا ہمارا تو آنچ نہیں اڑتی، تو پھر ایک جگہ پہاڑ میں آنچ اڑتی رہتی ہے، انہوں ہٹاتے آنچ ہاتھوں بول کر بیوی پہ ہٹا کر ہو جاتے، بیوی ہمارے سے رہتے، وہاں گئے تو کیا آنچ نہیں رہتی، وہاں آنچ کس کیا نہیں رہتی، اللہ کی تسلی رہتی، اللہ ان کو وہاں ان کو نبی نبوت دیتا، یہ بات کئی بار آ گئی ہے، 9ویں پارے میں آئی، کل بھی آ گئی تھی 19 پارے میں، تو اس کے بعد اللہ کو نبوت دیتا، اس کے بعد پھر انہوں واپس آ جاتے وہاں سے، اس کے بعد مدین سے پھر واپس آ جاتے مصر کو، موسیٰ علیہ السلام مدین سے بیوی کو ہمراہ لے کر واپس مصر واپس روانہ ہوئے، وہ اس قصہ بیان کیا سو، اس کے بعد پھر کیا ہوا، اب اللہ تعالیٰ ان کو نبوت دے ڈالتا، پھر اس کو اللہ حکم دیتا، پھر ان کو جا کر سمجھا بول کر انہوں بولتے اللہ میں پہلے تو قتل کر دیے تھے، ایک آدمی کو مار دیے تھے، تو پھر اللہ سے بولتے اللہ میرے بھائی کو تو نبی بنا دو، اور پھر میری لکھنت کو ختم کر دو، زبان میں لکھنت تھی اس کو ختم کر دو، اللہ میرے بھائی میرے ساتھ رہیں گے، میں دونوں جا کر پھر ان کو سمجھائیں گے، ان کا اللہ سے مانگ کر اپنے بھائی کو لے جاتے، اس کے بعد پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء کی نبوت پر اتر آئی، اب یہاں سمجھنے کی بات ذرا کیا بات ہے، اب دیکھو یہ پہلے کے طبقے کی قصے، یہ بات بھی کئی بار آ گئی ہے، موسیٰ علیہ السلام کا مدین کو جانا، ان بچوں کے لیے چٹان ہٹانا، شعیب علیہ السلام کی بیٹی سے شادی کرنا، یہ ساری چیزیں نبی بیان کر رہی، اب نبی کو باتیں کیسے معلوم ہو گئے، کیسے معلوم ہو گئے، نبی اللہ کے خاص بندے ہیں، وحی ان پر نازل ہوتی ہے، اس لیے ان کو یہ سب باتیں پہلے کے معلوم ہے، ان کا یہ دلیل ہے، نبی اللہ کے نبی نہیں بول کر دلیل کے طور پر یہ سب پہلے کے پچھلے کی قصے بتا رہی ہے، تو سمجھ جاؤ کہ یہ معمولی آدمی نہیں ہے، اللہ کے سچے نبی ہے، تو مشرک لوگوں کے لیے، کفار کے لیے ان کو سمجھنا چاہیے تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم معمولی آدمی نہیں ہے، ہمارے طرح کے انسان نہیں ہے، انہوں نبی ہے بول کر ان کو مان کر نبی کو ایمان لانا چاہیے تھا، لیکن یہ لوگ مانتے تھے۔ اچھا آگے، اچھا اہل کتاب میں سے وہ لوگ جو اپنے نبیوں کی، اچھا کوئی بندہ تھا تورات پر عمل کرتا تھا، موسیٰ علیہ السلام کو مانتا تھا، یا عیسیٰ علیہ السلام کو مانتا تھا، انجیل پر عمل کرتا تھا، اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو کیا کرنا ہے، اگر وہ بندہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی پہلے کی کتاب کو، پہلے کی شریعت کو، پہلے نبی کو چھوڑ کر اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر قرآن پر عمل کرے گا تو اسے ڈبل ثواب ملے گا، تورات پر عمل کرنے کا ثواب ملے گا اور قرآن پر عمل کرنے کا ثواب ملے گا، تو اس لیے الفضل نے بتایا تھا ہمیں کہ کوئی بھی یہودی سچا یہودی ہے یا سچا عیسائی ہے تو اس کے سچا عیسائی اور یہودی ہونے کی علامت ہی ہے کہ وہ اپنے مذہب کو چھوڑ کر اسلام پر آ جائے، یہی اس کے صحیح یہودی اور عیسائی ہونے کی علامت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ مختار کل ہے، صرف اللہ ہی مختار کل ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، یہاں یہ بتایا گیا ہے۔
مطلب کیا ہے؟ یہاں قصہ بیان کیا گیا، وہ قصہ آپ کو معلوم ہوگا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت علی کے بابا ابو طالب، ان کا جب انتقال کا آخری وقت تھا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جا کر بولتے تھے کلمہ پڑھو چچا اچھا ہو جائے گا بول کر۔ آخر کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک بولے تمہیں کم سے کم میری کان میں کلمہ پڑھ لو، میں تمہارے لیے قیامت میں گواہی دوں گا تمہیں کلمہ پڑھے بول کر۔ تو انہوں بولے یہ لوگ سب عرب کے لوگ کیا سمجھ جائیں گے، مور چچا کو بھتیجے کا کلمہ پڑھا بول کر میرے بارے میں تعلق دیں گے لوگ، اس لیے میں تم کیا سمجھ لگتا، تیرا دین اچھا ہے، تو اچھا ہے، تو اچھی بات کرتا ہے، سچ بات کرتا ہے، لیکن یہ لوگ کیا بولتی کہ تو نہیں پڑھو بیٹا کرو نا، نہیں پڑھتے۔ تو اللہ فرماتے ہیں پیغمبر ہدایت دینا یا نہیں دینا یہ میرے اختیار میں، اللہ فرماتے ہیں تمہیں بولنے کا کام بول دی بس وہ ہماری اختیار میں۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، تو تم جسے چاہتے ہو اسے تم ہدایت نہیں دے سکتے، ہم جسے چاہتے ہیں اسے ہدایت دے سکتے ہیں، اللہ کو فرماتے ہیں۔ اور قصہ بیان کیا گیا اس کے بعد میں قارون کا قصہ، قارون کے بارے میں بھی ہے کہ ایک روایت میں بعض روایت کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا کا بیٹا تھا بول کر بعض روایت میں ہے، لیکن اس کے پاس بڑا مال تھا، بڑا مالدار تھا، اس کے مال کے خزانوں کی کنجیاں کئی اونٹا اٹھاتے تھے۔ اب ہمارے اس دور میں اس گاؤں میں ملک میں پوری دنیا میں اتنا بڑا مالدار کون ہے بولو جس کے خزانوں کی چابیاں اونٹا اٹھا کر لے جانا، جو میں تو بس کافی تک کنجیاں ہمارے کام ہے، کتنا بڑا مالدار ہے تمہیں، اونٹوں پر لے کے سکتے ہوتے کنجیاں کسی کے پاس بھی نہیں ہوتا، بڑا مالدار کون نہیں ہے، تو اتنا بڑا مالدار تھا، اتنا خزانہ اس کے پاس، اس کی کنجیاں خزانوں کی کنجیاں اونٹ آنے جاتے تھے، لیکن اتنا بڑا مالدار تھا نہیں۔ پھر کیا ہو گیا زکات وغیرہ دیتا نہیں تھا، تو پھر آگے اس کے بعد میں یہ سب مال میں اپنے فن سے ہنر سے عقل سے کمایا بول کر بولتا تھا، تو اس کے بعد اپنے مال پر غرور تکبر کرنے لگا، تو پھر اس کے مال کے ساتھ دھستا چل گیا زمین میں۔ آگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینے کو جا رہے تھے تو ہجرت کر کے، تو جب ایک مقام ہے جحفہ بول کر، تو وہاں پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکی کی طرف دیکھ رہے تھے، بار بار دیکھ رہے تھے مقام جحفہ کی طرف، مقام جحفہ میں ٹھہر کر مکی کی طرف دیکھ رہے تھے۔ تو اللہ فرماتے ہیں پیغمبر تمہیں چھوڑ کر جا رہے ہو مکی کو، تم کو تکلیف ہو رہی ہے اور تم کو تمہارے وطن سے محبت ہے، تم کو خوف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک وقت آئے گا کہ تمہارا یہ شہر تمہارے قبضے میں آ جائے گا۔ تو یہاں سے ایک نقطہ اور ایک فائد بھی حج کیمپ کے موقع پر علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ حج اور عمرے کو چلے جائے تو جانے کے بعد یہ آیت اگر کعبۃ اللہ پر لکھ کر آئے گا تو اللہ اسے پھر دوبارہ کعبۃ اللہ کے دیکھنے کے لیے حج عمرے کے لیے اللہ تعالیٰ پھر دوبارہ بلائیں گے۔ یہ آیت ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، یہ آیت کوئی بندہ کعبۃ اللہ پر لکھ کر آئے گا اس ہاتھ سے تو پھر اللہ اسے پھر دوبارہ کعبۃ اللہ کو حج عمرے کے لیے جانے کا اللہ موقع دیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ بعد میں اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں مکے کو فتح کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار میں اللہ تعالیٰ مکہ کر دیا۔ 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فاتح بن کر داخل ہوئے، ایسا وہ خواب پورا ہوا۔ اچھا آگے سورہ عنکبوت کا مطلب کیا ہے؟ مکڑی اس کا مطلب، تو اللہ تعالیٰ سمجھانا چاہتے ہیں مشرک لوگوں کے شرک کو، اور انہوں جن کو بتوں کو مانتے نہیں، وہ جیسا مکڑی گھر بنا کر کمزور گھر بنا کر اس پر بھروسہ کر لیتی ہے، ویسا یہ مشرک لوگ آپ بھی ان بتوں پر بھروسہ کر دیتے ہیں، ویسا یہ مکڑی کا گھر کمزور ہے ویسا وہ بت بھی کمزور ہے، اللہ سمجھانا چاہتے ہیں مشرک لوگوں کو۔ عنکبوت کا معنی مکڑی، تو یہ سورہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ توحید کو رسالت کو اللہ تعالیٰ دلائل سے ثابت کیا ہے، بیان کیا ہے۔ اس سورہ کے اندر پہلے کی قوموں کا اللہ تعالیٰ قصے بھی بیان کیا ہے، تقریباً اس سورہ کے اندر 5 نبیوں کا اللہ تعالیٰ قصہ بیان کیا ہے، نوح علیہ السلام کا، ابراہیم علیہ السلام کا، شعیب علیہ السلام، لوط علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، ان کا قصہ اس سورہ کے اندر تقریباً 4-5 نبیوں کا قصہ بیان کیا گیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس سورہ کے اندر سابق امتوں کے قصے کو بیان کیا اور ایمان والوں کو تسلی دیا، ایمان والوں پر آزمائشیں آئیں گی، ایمان لائے بولے تو اب ان کے پر کیا بھی نہیں آئیں گے پریشانیاں مصیبتیں، ایسا نہیں ہے، ایمان والے بولے تو ان کے پر آزمائشیں آئیں گی، پریشانیاں ان کو آئیں گے، دشمنوں کی طرف سے حکومتوں کی طرف سے ان پر مصیبتیں آئیں گے، لیکن اس کے بعد ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ مصیبتوں پر صبر کرنا چاہیے، آزمائشوں پر صبر کرنا چاہیے۔ آگے اللہ تعالیٰ والدین کی فرمانبرداری کرنا وہ بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد پھر اگر میں ہمیشہ بیان کرتا نہیں، والدین جب تک شریعت کی بات سے ان کی بات ٹکراتی نہیں تب تک ان کی اطاعت کرو، جب ان کی بات شریعت سے ٹکراتی ہے ان کی اطاعت نہیں کرنا چاہیے، انہوں شرک کرو بول رہی تو شرک کی بات نہ مانو۔ ہاں آگے اللہ تعالیٰ نے اب اگر حالات خراب ہے، اگر مومنین پر کسی جگہ میں دین پر چلنا عمل کرنا مشکل ہے تو پھر ہجرت کرو، چھوڑ کر دوسری جگہ سے جا کر جہاں
تمہیں دین پر بالکل عمل کر سکتے ہو وہاں جا کر عمل کرنے کی کوشش کرو. یہ بیان کیا گیا ہے, ترغیب دی گئی ہجرت کی. مومنین پر آزمائش کو بات بھی بتائی, وہ بیان کی گئی ہے. اس کے بعد پھر والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا بیان کیا گیا. اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے آخرت میں کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. مشرک لوگ کیا سمجھتے تھے, بعض کفار ایسے تھے جو اہل ایمان سے کہتے تھے, مومن لوگ بولتے تھے, مومن کفار ایسے تھے جو بعض اہل ایمان سے کہتے تھے کہ تم ایمان چھوڑ دو اور واپس کفر اختیار کر لو. کافی لوگ بولتے تھے مسلمانوں سے, ارے ایک اور تمہیں مسلمان ہو گئے تو ارے کیا ملتا بول کر پھر دوبارہ تمہیں کافر بن جاؤ. انہوں مسلمان بولتے کئی کافر بننا, کافر بننے سے اللہ تعالیٰ ہم کو سزا دے گا قیامت میں. تو کافر کیا بولتے تھے, اچھا اللہ سزا دے گا تو تمہارے ساتھ اللہ جو سزا دے گا تم کو تو سزا ہمیں بھی پاتی لوگ بول کر بولتے تھے. تو اللہ فرماتے ہیں قیامت دن کوئی کسی کی سزا نہیں اٹھائے گا, کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. ہر ایک کو اس کا بوجھ اس کی فکر پڑی رہتی ہے. نوح علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا, نوح علیہ السلام کا, ابراہیم علیہ السلام کا, اسحاق علیہ السلام کا, لوط علیہ السلام کا, شعیب علیہ السلام کا, تقریباً 5 قبیلوں کا قصہ بیان کیا گیا ان کی امتوں کا. یہ سب قصہ بیان کر کے اللہ کیا بیان کرنا چاہتے ہیں, نبی کو اللہ تعالیٰ تسلی دینا چاہتے ہیں. تو ایمان والوں کے لیے آزمائش آئے گی اور اللہ یہ بیان کیا گیا ہے. آزمائشوں کو ختم کر کے اللہ تعالیٰ پھر اہل ایمان کو فتح اور غلبہ عطا فرمائے گا. آخر میں اللہ تعالیٰ نے سابقہ امتوں کا انجام بیان کیا. سابقہ امتوں کا انجام, جیسے جو لوگ نبیوں کی بات کو ٹھکرائے, جھٹلائے, ان کو اللہ تعالیٰ نتیجہ کیا ہوا ان کا تباہ برباد کیا اللہ تعالیٰ. جیسے قوم سمود ہے, قوم عاد, قارون. اب ہارون کیا ہوا, ہارون کا حال زمین میں دھسا لگ گیا. تو یہ سب قومیں نبیوں کو جھٹلائی, نبی کی باتوں کو جھٹلائی. تو قوم سمود, قوم عاد, قارون, نوح علیہ السلام کی قوم, لوط علیہ السلام کی قوم, شعیب علیہ السلام کی قوم, یہ سب لوگ ان کے اپنے نبیوں کی بات کو جھٹلائے تو اللہ ان کو عذاب دے دیا. وہ بیان کیا گیا. تو اس کے بعد میں آخر میں تو ہمارے لیے پیغام کیا ہے, اس لیے اللہ رسول کی بات کو ہمیں ٹھکرانا نہیں ہے, جھٹلانا نہیں ہے, اسے مان کر عمل کرنا چاہیے. آخر میں اللہ تعالیٰ اب وہی سورہ کا نام کیا تھا, عنکبوت, مکڑی. تو اللہ وہ آخر بیان کر رہے ہیں, مشرک کی مثال دی کہ جس طرح مکڑی جالا تان کر, جالا بنا کر اس پر بھروسہ کر لیتی ہے, جبکہ وہ جالا بہت کمزور ہے. تو جیسا کمزور جالا ڈال کر مکڑی اس پر بھروسہ کر لیتی ہے, بس یہ مشرک لوگ ابھی حقیقی اللہ کو چھوڑ کر یہ کمزور بتوں پر بھروسہ کر لیتے ہیں. وہی اللہ فرماتے ہیں اسی طرح مشرک بھی حقیقی خدا بند قدوس کو چھوڑ کر دیگر معبودان باطل کو اپنا رکھوالا بنا لیتے ہیں. جس طرح مکڑی کا جالا انتہائی کمزور ہوتا ہے, اسی طرح معبودان باطل بھی بے بس اور لاچار ہوتے ہیں, اور کفار کو کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے. مکڑی کا جالا مکڑی کو کیا فائدہ پہنچا سکتا, نہیں پہنچا سکتا. ویسا ہی یہ بتا مشرکوں کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے. تو اس لیے بتوں کو ماننا نہیں اور درگاہوں کے پاس جا کر سجدے نہیں کرنا, شرک کا کام نہیں کرنا. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ایمان والا موحد, توحید میں پکا اور توحید میں مضبوط رہ کر جی کر توحید پر مرنے کا اللہ تعالیٰ ہم تمام کے حق میں مقدر فرمائے.